میں خرم شہزاد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ادبی ورق پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم فکشن سے تعلق رکھنے والی ایک اہم اصطلاح یا ٹیکنیک پر بات کریں گے، اسٹریم آف کانشیسنس، جسے اردو میں شعور کی رو یا چشمہ شعور بھی کہا گیا۔ اس ویڈیو میں نے 3 کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے مواد جمع کیا۔ آکسفورڈ لٹریری ٹرمز، تنقیدی اصطلاحات، توضیحی لغت، ڈاکٹر سلیم اختر۔ اس کے علاوہ منتخب ادبی اصطلاحات، یہ تالیف کردہ ہے ڈاکٹر سہیل احمد خان اور محمد سلیم الرحمان کی۔ تو ان 3 کتابوں کے علاوہ انٹرنیٹ سے بھی میں نے کچھ مواد جمع کیا تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ یہ اصطلاح یا ٹیکنیک کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے یہ سمجھا جائے گا کہ اس اصطلاح کو وضع کس نے کیا، اس کے بعد اس کی ایک تعریف متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آخر میں ہم انگریزی اور اردو ادبیات میں ان ناول نگاروں کو موضوع بنائیں گے، فکشن نگاروں پر بات کریں گے کہ جنہوں نے اس ٹیکنیک سے استفادہ کیا۔ دوسری بہت سی اصطلاحات کی طرح یہ اصطلاح بھی سائیکالوجی یعنی نفسیات کے علم سے برآمد ہوئی، اور اس نے ادب کو ثروت مند کیا، یعنی مختلف تخلیق کاروں کو اظہاری وسیلے کے طور پر ایک دلچسپ انداز مہیا کیا۔ ولیم جیمز ایک امریکی نفسیات دان ہیں۔ انہوں نے اس اصطلاح کو پہلی مرتبہ اپنی کتاب دی پرنسپلز آف سائیکالوجی میں استعمال کیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے 4 انسانی نفسیات کے بڑے محرکات کو موضوع بنایا، جن میں نمبر 1 پر اسٹریم آف کانشیسنس تھا، نمبر 2 پر ایموشنز، نمبر 3 پر ہیبٹ، نمبر 4 پر ول، یعنی شعور کی رو، جذبات، عادت اور ارادہ۔ انسانی نفسیات کے یہ 4 بڑے محرکات اس کتاب میں موضوع بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ شعور کی رو ایک ایسی ندی ہے جو شعور کی سطح پر خیالات کو رواں رکھتی ہے۔ بظاہر انسان ایک لمحے کا پابند ہے، جس میں وہ موجود ہے، اسی وقت کا پابند ہے، لیکن اس کا دماغ اسے دوسرے واقعات میں، یعنی ماضی، مستقبل یا جو واقعات کسی وقت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اس کے ذہن کی ایجاد ہے، قوت متخیلہ کی مدد سے واقعات انسان گھڑتا ہے، تو ان سبھی قسم کے واقعات کا تعلق شعور کی رو سے ہے۔ انسان جس وقت میں ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کہ اسی لمحے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لازمی نہیں کہ پوری توجہ اسی ویڈیو پر ہو، اور اس میں پیش کیے جانے والا مواد آپ کی تمام تر توجہ کو حاصل کر پا رہا ہو۔ عین ممکن ہے کہ آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ انٹرویو میں اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیسے جواب دے پاؤں گا یا دے پاؤں گی۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ آپ کے ذمے جو کام لگے ہوئے ہیں آپ ان کا سوچ رہے ہوں۔ بظاہر تو آپ ٹی وی اسکرین کے یا موبائل اسکرین کے سامنے ہیں، لیکن آپ کا ذہن کیا واقعی آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی آپ اپنی سوچوں کو مرتکز کیوں نہیں کر پاتے؟ یہی سب کچھ شعور کی رو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم اس اصطلاح کے حوالے سے ایک تعریف متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ
ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس کی مدد سے کسی کردار کے خیالات کو تحریر کیا جاتا ہے، یعنی کردار کے بجائے اس کی سوچیں رقم کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ تو جب یہ کسی ناول میں نظر آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شعور کی رو کی ٹیکنیک میں لکھا گیا ناول ہے۔ دیکھیے، اس ٹیکنیک کے دریافت ہونے سے پہلے بھی مختلف ناول نگار کرداروں کی سوچوں کو موضوع بناتے آئے ہیں، لیکن ہم باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر جب دیکھتے ہیں کہ کس ناول نگار نے اس ٹیکنیک کو ایک ادبی وسیلے کے طور پر، اظہاری قرینے کے طور پر استعمال کیا، تو اس میں سر فہرست 2 نام نظر آتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز نے 20ویں صدی کے اوائل سے تعلق رکھنے والے 2 تخلیق کاروں کو اس حوالے سے خاص اہمیت دی ہے۔ ایک کا نام ڈورتھی ریچرڈسن اور دوسرے جیمز جوائس۔ ڈورتھی ریچرڈسن نے اپنے ناول پلگریمیج میں اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہیروئن کے ذہنی تجربات کی ترجمانی کی تھی۔ 12 جلدوں پر مشتمل یہ طویل ناول اسٹریم آف کانشیسنیس کی ایک اہم مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیمز جوائس، انہوں نے 1922 میں شائع ہونے والے اپنے ناول یولیسس میں ہیرو کے خیالات کو پیش کرنے کے لیے اس ٹیکنیک کا سہارا لیا۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنیک کو تخلیقی سطح پر برتنے والے ناول نگاروں میں ورجینیا وولف کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے 2 ناولوں ٹو دی لائٹ ہاؤس اور مسز ڈالوے میں اسی ٹیکنیک سے کام لیا۔ اس کے بعد ایک امریکی ناول نگار ہیں ولیم فاکنر۔ ان کا ناول ہے دی ساؤنڈ اینڈ دی فیوری۔ اس ناول میں انہوں نے اسی ٹیکنیک سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان اور محمد سلیم الرحمن، ان کی تالیف منتخب ادبی اصطلاحات ہے، تو اس اصطلاحات کی فرہنگ میں یا تالیف کردہ کتاب میں انہوں نے اردو زبان میں لکھنے والے فکشن نگاروں میں سے احمد علی، محمد حسن عسکری اور قرۃ العین حیدر کے ناموں کو گنوایا۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا میں اس ٹیکنیک کو استعمال کیا۔ ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں کردار کے بجائے کردار کی سوچیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے خیالات لکھے جا رہے ہیں، اور وہ آپس میں اس طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں کہ ربط قائم نہیں رہتا۔ یہ سب کچھ آگ کا دریا جیسے ناول میں نظر آتا ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کا ناول، اس ٹیکنیک کی ابتدائی شکل ہے۔ اور خیر، ابتدائی نمونے ہی پر اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات بھی اسی ٹیکنیک کی مثال سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ تفہیم حاصل ہو گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ سمجھ پائے ہوں گے کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے، کس کی وضع کردہ ہے، تعریف کیا ہے، اور اسے کن تخلیق کاروں نے استعمال کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔